السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیانا ملک کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہمراز کے ایپیسوڈ نمبر 33 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو جلدی سے کر لیجیے اسے سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجیے لائک اور بیل آئیکن کو کر لیجیے پریس، تاکہ آپ کو اس ناول کے ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکے۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ گاڑی ابھی منزل سے بہت دور تھی جب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کا فون زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا فون دیکھنے کی زحمت نہ کرتے ہوئے سامنے شیشے پہ پوری توجہ مرکوز کی تھی، مگر کرنے والا بھی ڈھیٹ تھا کہ فون خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب کیا مصیبت ہے لیلا، تمہارے حال پہ چھوڑ دیا پھر بھی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ وہ ایک زوردار بریک لگا کر گاڑی کو سائڈ پر لگا کر اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا اور بجتے ہوئے فون کو اٹھایا تھا، مگر اب دوسرے نام اور نمبر کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا تھا اور ماتھے پہ آیا پسینہ ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے بلوٹوتھ آن کر کے فون آن کیا تھا۔ ہاں دامیر؟ وہ اب دوبارہ ڈرائیونگ سٹارٹ کر چکا تھا۔ کیا ہاں دامیر؟ حال چال بھی پوچھ لیا کرو، اتنی جلدی میں کیوں رہتے ہو؟ دوسری طرف سے آتی آواز نے اس کے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا کیا تھا۔ اچھا بتائیں کب تشریف لا رہی ہیں میرے پاس؟ روبرو یار ہو تو حال چال تبھی پوچھنا چاہیے، وہ نارملی بولا تھا۔ یار کے روبرو حال پوچھنے کی ضرورت کہاں ہوتی ہے، تب تو چہرہ ہی سب آشکار کر دیتا ہے۔ دامیر نے اس کے جملے کی تصحیح کی تو آرزم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ اور سب ٹھیک چل رہا ہے آرزم؟ اس نے بہت ہی عام انداز سے پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، تم خیریت سے آ جاؤ۔ وہ ہر بار کی طرح ایک ہی جملہ بولا تو دور بیٹھے دامیر کو جھٹکا لگا تھا۔ دیکھ آرزم، اب یہ ڈرامے بازی نہ تم بند کر دو، تم نے مجھے آج تک دوست کبھی سمجھا بھی ہے؟ اس کی آواز میں برہمی محسوس کر کے آرزم نے دوبارہ گاڑی کو سائڈ پہ لگایا تھا۔ اگر تمہیں دوست نہ سمجھا ہوتا تو اتنی آسانی سے تمہیں اپنی جان سے پیاری بہن نہ دیتا۔ اس نے داؤ الٹا چلانا چاہا تھا، مگر سامنے بھی دامیر تھا۔ تمہاری بہن صرف تمہیں ہی جان سے پیاری نہیں بلکہ میں بھی اسے اتنا ہی چاہتا ہوں، تبھی تم نے کوئی رکاوٹ نہیں بننے دی۔ بہرحال میں اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کب تک دوسروں کی خوشیاں دیکھتے رہو گے اور یوں ہی بات کو اور موضوع کو بدلتے رہو گے؟ میرے سامنے تمہارے جھوٹ زیادہ دیر کیا ایک لمحے کو بھی نہیں چلیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی باتوں پر آرزم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا حیران ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی دامیر۔ ہاں سمجھ کہاں آئے گی، مجھے تم بتاؤ گے کہ لیلا کو کیوں انکل شاہ کے گھر چھوڑا ہوا ہے؟ دامیر کی اگلی بات پر اسے حیرت کے جھٹکے لگے تھے۔ ایک منٹ، تمہیں اس کے باپ کا نام کہاں سے معلوم ہوا؟ اور کس نے تمہیں یہ بتایا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے نہیں چھوڑا، وہ خود وہاں ہے اپنی مرضی سے۔ وہ اپنے آپ پر الزام برداشت نہ کر سکا، اس لیے غصے سے بولا تھا۔ اگر وہ غلطی پر ہے تو تم کون سا صحیح کر رہے ہو؟ لے کر آ جاؤ نا اب خود اسے، کیوں اس کی مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے؟ تمہاری اپنی مرضی کہاں ہے یار؟ ساتھ دینا اچھی بات ہے مگر ضروری تو نہیں ہر ساتھ صحیح ساتھ ہو۔ اس کا لہجہ آخر میں ڈھیلا پڑا تھا۔ اب کی بار اس نے نرمی سے سمجھایا تھا۔ دامیر، محسوس وہی کر سکتا ہے جس پہ گزری ہو۔ تمہارا مشورہ اچھا ہے، تم ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہو، مگر مجھ سے نہیں ہوگا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، ویسے بھی میں ڈرائیو کر رہا ہوں، اب فون رکھتا ہوں۔ کیا بچپن ہے یار آرزم، اگر تم نے اس رشتے کو بگاڑنے کی کوشش کی نا تو مجھ سے بات نہ کرنا، ابھی جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ مجھے نہیں پتا تم دونوں کیوں دور ہو، مگر ہر ایک دوری کو ختم کرنے کی ایک راہ ہے، اور وہ راہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ اس نے بارہا اسے سمجھانا چاہا تھا۔ تمہیں جب سب کچھ نہیں پتا نا تو مجھے مت سمجھاؤ، لا علمی میں ہی کبھی کبھی غنیمت ہوتی ہے، اور تم اس لا علمی کو غنیمت جان کر خود کو پرسکون رکھو، خواہ مخواہ ہمارے مسئلے میں مت انوالو ہو۔ اس پورے عرصے میں پہلی بار وہ سختی سے گویا ہوا تھا، لہجہ صاف وارن کرتا ہوا تھا۔ یہ مت بھولو آرزم، اس رشتے کی شروعات میں نے ہی کروائی تھی۔ وہ اس کے رویے پہ افسوس کرتا بولا تھا۔ ہاں میری غلطی تھی جو اس وقت تمہاری فضول بات کو مان کر اپنی زندگی برباد کی۔ اپنا خیال رکھو، بائے۔ وہ سختی سے کہتا کھٹاک سے فون بند کر چکا تھا اور بلوٹوتھ کان سے نکال کر غصے سے فرنٹ سیٹ پہ پھینک کر فون کو پاور آف کیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ بار بار فون کرتا رہے گا۔ سفید سوک بنگلے میں داخل ہوئی تھی اور وہ دروازہ بند کر کے گاڑی سے نکلا تھا۔ چابی چوکیدار کو پکڑاتا فائلز ہاتھ میں لیے وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے سفید وجیح چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ آج خلاف عادت وہ ہاسپٹل سے گھر چل دی، جبکہ شام کو ہی آ گیا تھا۔ کل رات کے شکوے وہ کہاں بھولنے والا تھا؟ اس کا تو دل تھا کہ آج ہاسپٹل نہ ہی جائے، مگر کچھ کاموں کی وجہ سے وہ گیا تو تھا، مگر محال کے لیے وہ جلدی بھی آ گیا تھا۔ اس کا دل انجانی خوشی سے لبریز تھا۔ وہ فائلز پکڑے دروازے سے اندر لاؤنج میں داخل ہوا تو خلاف عادت لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دیکھ کر وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب خالی کمرے نے بھی اسے منہ چڑھایا تو وہ فائلز ٹیبل پر رکھ کر وہ واپس کمرے سے باہر آیا۔ احمد؟ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑا گرل پر ہاتھ رکھے اوپر سے ہی لاؤنج میں دیکھتا زور سے پکارا تھا۔ جی صاحب، ماما اور چھوٹی بیگم کہاں ہیں؟ وہ وہیں سے پوچھتا پریشانی سے بولا تھا۔ بڑی اور چھوٹی بیگم صاحبہ دونوں شاپنگ پہ گئی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے صاحب جی، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ وہ اسے اطلاع دے کر آخر میں حسب عادت چائے کا بولا تو وہ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں میں آرام کروں گا، تم اپنا کام کرو، وہ بے دلی سے کہتا ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔
ٹائی کو صوفے پہ پھینکتا اس نے بے قابو ہوتے جذبات کو قابو پاتے شرٹ کے بٹن کھولے تھے اور اندر کی گرمی کم کرنے کے لیے باتھ روم شاور کی غرض سے چلا گیا تھا۔ آج کتنے دل سے وہ اس کے لیے جلدی گھر آیا تھا کہ اس کے تمام شکوے ختم کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اسے گھر میں نہ پا کر البتہ اسے غصہ تو نہیں آیا تھا مگر برا ضرور لگا تھا۔ ہیلو، کہاں ہے ڈیڈ؟ وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں سناٹا دے کر وہ لاؤنج میں سوٹ کیس رکھ کر تیز آواز میں بولا تھا۔ اسے آتے آتے 12 بج گئے تھے۔ اس وقت تک تو تمام ملازمین بھی اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ وہ کوریڈور سے ہوتا ہوا ان کے روم کی جانب گیا تھا مگر روم کو ہنوز خالی دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ کہاں جا سکتے ہیں اس وقت؟ کہیں سرپرائز دینے کے چکر میں خود کے ساتھ تو پرینک نہیں ہو گیا؟ وہ اپنے بتائے گئے دن سے پہلے آ کر انہیں سرپرائز کرنا چاہتا تھا مگر اب انہیں گھر میں نہ دیکھ کر خود ہی سرپرائزڈ ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں نہیں ہے، ٹی وی لاؤنج میں نہیں ہے، لان میں بھی نہیں، تو آخر ہیں کہاں؟ وہ اب سیڑھیاں چڑھتا خود سے بولا، تبھی اس کا دھیان ٹیرس کی طرف گیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ ٹیرس پر ہوں۔ وہ کوریڈور سے ہوتا ہوا تمام راہداری پار کرتا ہوا ٹیرس کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا جب اسے سیڑھیوں کے ساتھ والے ماسٹر روم میں کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ اس وقت اسٹڈی روم میں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وہ بڑے سے اسٹڈی روم کی گیٹ کے باہر کھڑا ہینڈل پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا بولا تھا اور اگلے لمحے بنا ہی کوئی سیکنڈ ضائع کیا اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا۔ ڈیڈ، ہیلو برو۔ وہ ان کی پشت کو دیکھ کر چہکنے کے انداز میں آگے بڑھا تھا اور زور سے بولا تھا کہ وہ جو ریک کے سامنے منہ کیے موٹی سی کتاب ہاتھ میں لے کچھ تلاشنے کی کوشش میں تھے، اس کی آواز ایک دم سن کر اور اس کی موجودگی جان کر دہل گئے تھے۔ اسی کے وہ کتاب ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ آرام سے یار۔ وہ پہلے نیچے گری کتاب کو دیکھتا پھر ان کی پشت سیدھی کرتا ہوا بولا تھا اور جھک کر کتاب اٹھانی چاہیے تھی۔ دامیر، اٹھا لوں گا میں۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا تو وہ انہیں روکتا زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھتا کتاب اٹھانے لگا تھا مگر جیسے ہی وہ کتاب اس نے واپس شیلف پر رکھنی چاہی تھی مگر اس میں سے گرے کچھ خاکی پیپرز نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کی تو وہ کتاب رکھ کے پیپرز کو تھام چکا تھا۔ یہ کیا ہیں؟ وہ ان پیپرز کو آگے پیچھے سے دیکھتا کمال صاحب سے پوچھنے لگا۔ انہوں نے بر وقت اس سے پیپر لینا چاہے تھے مگر وہ انہیں منع کرتا وہیں رکھ کے صوفے پہ جا بیٹھا تھا۔ کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے کمال صاحب آپ؟ صوفے پہ بیٹھتا وہ لفافے کو کھولنے کی کوشش میں بولا تھا۔ یوں کسی کے پرسنلز کو نہیں کھولتے دامیر، واپس کرو مجھے، تمہیں میں نے یہ تربیت تو نہیں دی ہے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئے تھے مگر مایوس ہوئے تھے۔ وہ لفافہ کھول چکا تھا جبکہ لفافے میں رکھی ڈھیروں تصویریں جو انہوں نے ہمیشہ سے چھپا کر رکھی تھی ایک دم سے صوفے پر بکھر چکی تھی۔ دامیر حیرت سے ان تصویروں کو غور سے دیکھے گیا تھا۔ کیا ہے یہ سب کمال صاحب؟ اس نے تصویروں کو الٹتے پلٹتے دیکھا تھا اور پھر شکوہ بھری نظریں ان پر گاڑی تھی جب خاموشی سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں یار، بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے ساتھ کون مسٹر اور وائف ہے اور اس قدر کیوں ہیں؟ وہ کمال صاحب کے ساتھ کھڑے انہی سے ملتے جلتی شکل والے ایک مرد اور اہلیہ کو دیکھ کر دیگر تصویروں میں دیکھ کر تشویش زدہ لہجے میں بولا تھا۔ تمہارے جاننے کا نہیں ہے اور کسی کام کا بھی نہیں ہے، اس لیے رہنے دو اور آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتے غصے سے وہاں سے جانے لگے تھے جب تعمیر نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ گھر آیا تھا، وہ بھی اتنی دور سے، اور وہ اس سے ملے بغیر صبح ملاقات کہہ کر جا رہے تھے، ورنہ وہ تو عام دنوں میں بھی اس کے آفس سے آنے کے بعد ڈھیروں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اگر یہ کسی کا کام نہیں ہے تو میں ان تصویرات کو جلا دیتا ہوں ڈیڈ۔ برہم لہجے کے ساتھ چہرے کے تاثرات بھی سخت کر چکا تھا۔ کمال صاحب جو یہاں سے جانے کا اور اس کے سوالات سے جان چھڑانے کا ارادہ رکھتے تھے، اس کی بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا تھا۔ ایسا نہیں کرو گے تم؟ وہ غصے سے گویا ہوئے تھے۔ جب ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو ان کے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں ان کو جلانا چاہتا ہوں اور آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ باقی آپ کمرے میں جا کر آرام کیجیے، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ انہی کے انداز میں کہتا ضدی لہجے میں بولا تھا۔ تم کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو دامیر یار، مت کرو ایسا۔ اس کو پہلی دفعہ یوں ضد میں آتا دیکھ کر پریشانی سے ڈھیلے قدموں کے ساتھ واپس مڑے اور صوفے پہ جا بیٹھے تھے۔ تو آپ بھی مجھے پریشان کرنے کی کوشش مت کریں باس۔ وہ لفافہ ان کی گود میں ڈالتا ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا جبکہ اپنا سر ان کے کندھے پہ ڈال کر ان کا شفقت بھرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں جانتا ہوں یہ جو بھی ہیں آپ کے بہت زیادہ قریب ہیں، مگر اب میں بھی تو آپ کے قریب ہوں، آپ کا اکلوتا بیٹا اور رشتہ ہوں۔ پھر مجھ سے بھی آپ نے ہمیشہ پردے میں رکھا، میں نے آپ کو ہمیشہ پریشان دیکھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں انجان ہوں۔ میں نے خود آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ رکھا تھا کہ ایک وقت تو دن آئے گا کہ آپ خود مجھے کچھ بتائیں گے، مگر وہ دن تو کبھی آیا ہی نہیں۔ ان کے کندھے پر سر رکھے دھیرے دھیرے بولتا ان کو فکر مند کرتا جا رہا تھا۔ کمال صاحب ڈوبتے دل کے ساتھ اس کا تھاما ہوا ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موند گئے تھے۔ اٹس اوکے، آپ اپنا وقت لے لیں، مگر آج پہلی دفعہ تھا کہ میں نے آپ سے کچھ جاننے کی کوشش کی۔ میری تربیت میں آپ نے مجھے کبھی لوگوں کو کریدنے کا نہیں بتایا، مگر آج میری خلاف عادت تھا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ چھوڑا تھا اور کندھے سے ہٹایا تھا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں پہلے کی بنسبت نرمی تھی۔ شبہ خیر ڈیڈ۔ وہ صوفے سے اٹھ گیا تھا جب کمال صاحب نے آنکھیں کھول کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ دامیر بیٹا، یہ تمہارے چھوٹے بابا اور چھوٹی ماما ہیں، اور وہ مشکل بولے تھے۔ اس نے لمحے بعد مڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ اتنا پتہ ہے مجھے ڈیڈ، کچھ یاد پڑتا ہے مجھے بھی کہ آپ کے علاوہ بھی مجھے کوئی بہت چاہتا تھا، مجھے ہر ٹائم گود میں لیے رہتا تھا اور مجھے آپ کی طرح ڈانٹتا تو بالکل بھی نہیں تھا، مگر اس کے بعد کیا؟ آپ نے ساری کہانی کو ہی بند کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ نہیں رہے۔
وٹ ڈو یو مین کہ نہیں رہے؟ مجھے چھوٹا بچہ سمجھ رکھا ہے نا آپ نے کہ وہی 4 سال کا دامیر اب بھی ہے؟ یار بڑا ہو گیا ہوں اب میں، مجھ سے کیوں کھیلیں گے تو میں بھی آپ کھیل سکتا ہوں۔ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ اس کی یادداشت میں کہیں کچھ اس طرح کی تصویر کھینچی تھی، مگر اس کے بعد ایک دم اس کے فیوریٹ چاچو کہیں غائب ہوئے۔ وہ بات اب تک اسے چھپی رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے سب؟ وہ حیرانگی سے بولے تھے۔ نہیں، میں تو شکل تک بھول گیا ہوں اب۔ کہاں وہ 4 سال کا میں اور کہاں 30 سال کا بیک آدمی؟ کچھ یاد رہنے؟ اس نے الٹا ان سے سوال کیا تھا۔ اتنے بڑے بھی اب تم نہیں ہو جتنی بری تم نے اس وقت شکل بنائی ہوئی ہے۔ اس کے خفا خفا چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر بولے تھے۔ بات کو گول مت کیا کریں کمال صاحب۔ وہ چڑھ کر اور غصے میں ہمیشہ ان کے نام سے مگر تہذیب سے پکارتا تھا۔ تمہاری چھوٹی ماما انہیں اپنے ساتھ اسے اڑا کر لے گئی تھی۔ لڑائی ہو گئی تھی ہم دونوں بھائیوں کی، کچھ بچ نہیں سکا تھا، اور پھر صحیح ہونے کو اس کے بعد میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی بلال کو، مگر معلوم ہوا کہ وہ باہر جا چکا ہے۔ اس وقت بھی کوشش کی مگر ملاقات نہیں ہو سکی، اور پھر یوں ہی زندگی کے اہم 25 سال اس کے بغیر گزر گئے، اور آپ نے یوں ہی 29 سال ماما اور 25 سال چھوٹے بابا کے بغیر گزار دیے۔ یار آپ کو یاد نہیں آتی؟ کتنا صبر ہے آپ میں ہاں؟ وہ شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ دل ان کے لیے موم تھا۔ ان کے صبر پہ تو وہ کبھی بھی رشک کر جاتا تھا۔ شادی کے سال بعد بیوی مرنے کے بعد بھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور اب تو اور کیسے اسے ڈھونڈتا؟ تم چھوٹے تھے، ایک اکیلا رشتہ بچے تھے میرے لیے، تمہیں چھوڑ کر کیسے جاتا؟ اور بیٹا میں تمہارے ساتھ ہی بہت خوش ہوں، بس اب اریہ بٹیا اور آ جائے گی تو مزید گھر کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح بھرپور تسلی دے رہے تھے۔ ڈیڈ، یہ چھوٹی ماما کہیں دیکھی نہیں لگ رہی؟ وہ تصویر میں انہیں غور سے دیکھتا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی یادداشت میں ان سے کوئی ملاقات واضح نہیں ہو رہی تھی، مگر ان کو غور سے دیکھنے کے بعد کچھ لمحے کے وقفے پر اس کا ذہن کہیں اور جا پہنچا تھا۔ ڈیڈ، یہ تو لیلک سے میچ نہیں کرنی، بلکہ لیلک ان سے میچ نہیں کرتی، آپ نے غور کیا؟ اسے کافی دیر سوچنے کے بعد کلو ملا تو وہ ایک دم چینخ کر بولا تھا۔ کمال صاحب اس کے پہچانے پر سر ہلا کر رہ گئے تھے، مگر وہ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ کنفرم نہیں۔ جب میں نے لیلک کو پہلی بار دیکھا تھا تو میں نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر پوچھ نہیں سکا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ لیکن لیلک نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس کے ڈیڈ باہر ہے۔ انفیکٹ وہ خود باہر سے آئی تھی، اور ڈیڈ، وہ بولتے بولتے رکا۔ اریہ کے باعث اسے یہ پتہ لگا تھا کہ لیلک اپنے گھر گئی ہے، اس کا مطلب وہ یہی ہے۔ چند پل کو اس کے دل کو قرار ملا تھا، مگر وہ کمال صاحب کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ کیا اور پھر اس کی اعظم سے شادی ہو گئی، بتایا تو تھا نا آپ کو سب کے ہاسپٹل میں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، اگر بلال میرے ساتھ ہوتا اور لیلک اس کی بیٹی ہوتی تو میں تمہاری شادی اس سے ہی کرواتا، مگر پتہ نہیں قسمت کو کیا منظور ہے۔ انہوں نے اپنی رائے بتائی تو وہ زور سے ہنس دیا تھا۔ اسے پورے ہاسپٹل کا قصہ یاد آیا تھا کہ وہ شادی تو اس سے ہی کرنا چاہتی تھی۔ چلیں اب اٹھیں، آرام کرتے، میں تو اتنی لمبی فلائٹ کے بعد شدید تھکے ہوں، اب لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ وہ لفافے کو واپس لاکر میں ڈالتا ان کے ہاتھ تھام کر انہیں اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں تو کہا ہی تھا کہ آرام کرو، مگر اپنی ضد چیک کی ہے تم نے آج؟ اگر آئندہ ایسی ضد کی تو ایک پڑ جائے گی میری طرف سے۔ اس کے ساتھ آرام سے قدم اٹھاتے اسٹڈی روم سے باہر نکل چکے تھے۔ تو آپ مجھے اس عمر میں لگائیں گے؟ وہ ہنسا تھا اور انہیں لے کر ان کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ آنکھوں پہ بازو رکھے وہ بیڈ پر چت لیٹا مستقل اسے سوچے جا رہا تھا۔ وہ ڈنر بھی چھوڑ کر گھر واپس آ گیا تھا۔ دامیر کی کال نے اس کا پورا موڈ بگاڑ دیا تھا، جبکہ ایک بار پھر اریہ کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ کتنے دن سے وہ اس کی کالز میسیجز اگنور کر رہا تھا، اب موبائل سینے پر رکھے اس کی کال اور میسیج کا بے حد انتظار کر رہا تھا، مگر صبح سے فون ہنوز خاموش تھا۔ وہ اس قدر لمبے وقفے کے وجہ سے اب اصل میں پریشان ہو چکا تھا۔ اتنی لمبی اس کی طرف سے خاموشی کو محسوس کرتا وہ حیران ضرور ہوا تھا۔ اس کی اصلی جذباتی طبیعت سے وہ اچھے سے واقف تھا، اور اب اس طرح ایک دم سے میچورٹی دکھانا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ ناراض ہو گئی ہے مجھ سے؟ تمہیں نظر انداز کیوں کر رہا ہوں، مگر غصہ ہے مجھے لیلک، اتنا غصہ کہ اس کی شدت میں کمی نہیں آ رہی۔ البتہ تم سے دوری اس غصے کی شدت و گراف کو بڑھا رہی ہے۔ بازو آنکھوں سے ہٹاتا لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا اور فون کو آن کیا تھا۔ برداشت سے اس کے ماتھے پہ شکنیں نمایاں ہو رہی تھی۔ فون کو آن کرنے کے بعد اس نے آج پہلی بار اسے اس تمام قصے میں کال ملائی تھی، کیونکہ صبح سے اس کی طرف سے اختیار کی گئی خاموشی سے حقیقت میں وہ فکر مند ہو گیا تھا۔ ہونے کے وہ اس سے دور تھی، مگر ہر تھوڑی دیر بعد اپنے قریب ہونے کا اسے احساس دلاتی تھی۔ مگر آج دوسری طرف سے جواب نہ موصول ہونے پر اس نے دوبارہ کال کی تھی، مگر ہنوز ایک ہی جواب پر وہ بھووں میں بل ڈالے فون کو دیکھے گیا تھا۔ کیوں بند کر رکھا فون؟ عجیب۔ اس نے موبائل کو بیڈ پہ ڈالا اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ میں کیوں کروں پرواہ، مگر کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی اس کا دل کام میں نہ لگا تو لیپ ٹاپ کی اسکرین کو غصے سے بند کر چکا تھا۔ اف، پاگل کر دیا تم نے لیلک، پاگل ہو گیا ہوں میں۔ اس نے ہاتھ سے سر دباتے ہوئے تکیے پہ سر ڈالا تھا۔ چند دنوں سے مستقل پریشان رہنے اور مستقل سوچوں میں گھرے رہنے کے باعث اس کا سر روزانہ دکھنے لگا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا، مگر نیند بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ دونوں جس وقت مینشن میں داخل ہوئی اس وقت تک اندھیرا ہر جگہ پھیل چکا تھا۔ گاڑی سے دونوں اتر کر گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ بہت دیر کروا دیا آپ نے ماما آج، وہ بہت سے شاپنگ بیگز ہاتھ میں تھامے ان کے ساتھ چلتی ہوئی پریشانی سے بولی تھی، کیونکہ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے اور شام 4 بجے سے وہ دونوں گھر سے باہر تھی۔
اس کی پریشانی اس وقت بڑھی جب کار پورچ میں زارق کی گاڑی کھڑی دیکھی تو اس کے چہرے کے تاثرات تھوڑے بگڑے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا، دیکھو کتنا کوالٹی ٹائم ہم نے ساتھ گزارا اور کتنا اچھا ڈنر بھی کیا۔ اس کی پریشان صورت دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرا کر بولی تھی۔ محال کو ان کو تسلی دینا بھی بھلا نہ لگا تھا۔ او دیکھو، آج تو زارق صاحب کی گاڑی بھی کھڑی ہے، ورنہ کہاں وہ 11 بجے سے پہلے گھر نہیں آتا۔ ان کی نظر جب ان کے سپوت کی گاڑی پہ گئی تو وہ ہنستی ہوئی بولی تھی، جبکہ محال کو بالکل کسی خوشی اور ہنسی نے نہیں گھیرا تھا۔ یہ سویٹی، کہیں تم زارق کی وجہ سے تو نہیں خواہ مخواہ پریشان ہو رہی کہ وہ گھر پہ ہے اور ہم باہر؟ انہوں نے اس کی فکر مند شکل دیکھ کر خود سے یہ اندازہ لگایا تھا، کیونکہ شاپنگ کے دوران بھی وہ کئی بار انہیں جلدی گھر جانے کا کہہ چکی تھی، جس پر انہوں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ شاپنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے رات کا کھانا بھی باہر ہی کھلا دیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی تو نہیں تھا نا، اور اب اتنی دیر ہو گئی ہے اور اب وہ گھر پر بھی ہیں، اوپر سے اپنے کھانا بھی باہر کھلا دیا۔ اس نے لاؤنج میں آ کر بیگ صوفے پر ڈال کر ان سے چھوٹا سا شکوہ کیا تو اپنا سر پکڑ کے رہ گئی تھی۔ محل، کیا سوچ رہی ہو یار؟ اس میں پریشان ہونے والی بات کیا ہے؟ اگر وہ جلدی آ بھی گیا ہے تو کیا کرنے دو اسے انتظار۔ تم بھی تو روزانہ اس کا انتظار کرتی ہو نا۔ اور کھانے کا کیا؟ اب تمہیں پہلی بار باہر لے کر گئی ہوں، یوں خالی پیٹ تھوڑی لانا تھا گھر، اور کون سی اجازت اس سے لینی تھی؟ اتنا سوچو گی تو زندگی بھر پریشان رہو گی۔ اب یہ کوئی اجازت لینے کا وقت ہے؟ جاؤ اچھے سے، اور کچھ کہے تو بتانا مجھے صبح، اچھے سے بتاؤں گی اسے اچھے سے تسلی دیتے ہوئے بہت کچھ سمجھاتی آخر میں دھمکی کے انداز میں بولی تو وہ پریشانی میں بھی مسکرا رہی تھی۔ مسکراہٹ کے ساتھ وہ صوفے سے اٹھی تھی۔ شکریہ ماما، اینڈ گڈ نائٹ۔ ان کی گال پہ ہلکے سے رب رکھتے مسکراہٹ سمیت بولی تو پیار سے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آرام کرو، وہ اسے ہدایت دیتی اپنی بیگز اٹھا کر کمرے کی جانب چل دی تھی، جبکہ ان کی جانے کے بعد محال نے اپنے تمام بیگز ہاتھ میں تھامے تھے اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کمرے میں ہی موجود ہوگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں چاروں اور اندھیرے کا راج تھا، تمام لائٹس بند تھیں، صرف بیڈ کے سائڈ پہ رکھا ایک لیمپ آن تھا۔ وہ اندازے سے چلتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گئی تھی اور شاپنگ بیگز الماری میں رکھے تھے۔ الماری سے نائٹ ڈریس لے کر وہ واپس کمرے میں آئی تو اسے ہنوز بیڈ پہ لیٹا ہوا پایا تھا، شاید سو رہی ہیں۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ دیکھ کر اس نے اپنے سے اندازہ لگایا تھا اور پھر کپڑے لے کر باتھ روم چلی گئی تھی۔ آج اتنے دنوں کے بعد وہ گھر سے باہر نکلی تھی، جس کی وجہ سے تھکان بھی اسے اچھی خاصی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاور لے کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اب بھی کمرے میں خاموشی چھائی دیکھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر اپنے نم بال سنوارنے لگ گئی تھی۔ وہی پنک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ نکھری کوئی گلاب کا پھول گمان ہو رہی تھی۔ بال سنوار کر اس نے ہیئر برش ٹیبل پہ رکھا تو اس کی نظر ہاتھ کی انگلی میں چمکتے انگوٹھی کے ہیرے پہ گئی تھی۔ اس چٹ کے الفاظ ذہن میں ایک دم چلے تو اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے اس کے اٹھنے کا ویٹ کرنے لگی تھی، جبکہ نظریں اس کے وجود پہ ٹھہر سی گئی تھی۔ دل اس کے قریب جانے کو مچلنے لگا تھا، دل کر رہا تھا کہ اس کو جھنجھوڑ کے اٹھا دے اور اس سے ڈھیر ساری باتیں کرے، پوری زندگی میں اب تک جو اس کے ساتھ ہوا تھا اسے ایک ایک لفظ سے آشنا کرے اور یہ واضح کرے کہ وہ اس کے لیے کتنا ضروری ہو گیا ہے، کہ اب پرانے دکھ اور دن تو اس کی یادداشت سب نکل چکے تھے۔ جب وہ کافی دیر تک نہ اٹھا تو وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹ کر اب سامنے بیڈ پر اس کے قریب جانے کو تیار ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتی وہ بیڈ تک پہنچی تھی اور اس کو دیکھنے لگی تھی۔ پورے بیڈ پر وہ پھیل کر سویا ہوا تھا کہ اس کی سائڈ بھی اس کی ایک ٹانگ اور بازو نے گھیری ہوئی تھی۔ اس کے سرہانے آہستہ سے بیٹھی تھی۔ زارق، اس اندھیرے میں بھی وہ اس کے وجود کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس نے اپنی مخملی مخروطی انگلیاں اس کے سر کے بھورے بالوں میں پھنسائی تھیں۔ اپنی جگہ تو سو جاتے، میری جگہ بھی لے رکھی ہے۔ جب وہ اس کے دھیرے سے پکارنے پر بھی نہ اٹھا تو وہ چڑ کر بولی تھی۔ اب تھکان اس پر حاوی ہونے لگی تھی، اس لیے چڑچڑاہٹ بڑھنے لگی تھی۔ اس نے اس کے کندھے کو تھام کر اس کا ذرا وجود سائڈ پہ لگانے کی بھرپور کوشش کی تو جگہ کچھ نکل گئی تھی۔ وہ پاؤں بیڈ پہ ڈال کر تکیہ سیٹ کر کے خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گئی تھی۔ اس کو سوتا دیکھ کر اس کے بھی اب سونے کا ارادہ تھا، ورنہ وہ پہلے اسے کھانا دیتی پھر سوتی، مگر شاید اب اس کے اٹھنے کا انتظار کرنا مشکل تھا۔ وہ بھی لیٹ کر آنکھیں بند کر کے دعا پڑھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے ہاتھ پہ گرم لمس کا محسوس ہوا تھا، اس نے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ پہ اس کے مضبوط ہاتھ کی گریفت دیکھی تو اس نے اس کے سوئے ہوئے وجود کو گھورا تھا۔ مجھے ایسے نیند نہیں آئے گی، اپنے ہاتھ کو اس کی گرفت میں ہٹاتی ہوئی اس سے بولی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اٹھا ہوا ہے اور سونے کی بس ایکٹنگ کر رہا ہے۔ تو میں تمہیں کب سونے دے رہا ہوں؟ اب اس نے اس کے ہاتھ کو تھامنے کی بجائے اپنا ہاتھ اس کے وجود کے گرد ایسے رکھا تھا کہ وہ اس کی گرفت میں قید ہو گئی تھی۔ محال ایک دم سے خود کو اس کے شکنجے میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی سائڈ کا لیمپ بمشکل کھولا تھا، ورنہ اندھیرے میں اس کی حرکات کی وجہ سے تو اس کا معصوم دل ڈوب جاتا۔ یہ چیٹنگ ہے، آپ کب سے سو رہے ہیں؟ مجھے بھی سونے دیں، اس کی گرفت میں سانس روکے بولی تھی، جبکہ اب وہ آنکھیں کھول کر اس کے قریب ہو کر اس کے نکھرے ہوئے تازہ چہرے اور وجود کو دیکھنے لگا تھا۔ اتنا لیٹ آئیں گی آپ اور پھر میں سونے بھی دوں گا؟ مطلب واو، وہ لاپرواہی سے کہتا واپس آنکھیں موند گیا۔ محال نے رکی سانس بمشکل بحال کی تھی۔ اپنا ہاتھ تو ہٹائیں، مجھے سانس نہیں آئے گا ایسے سختی سے، اس کو واپس سوتا سمجھ کر اب تیز آواز میں بولی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو اس کا دل اس کی قربت کے لیے ہمک رہا تھا، اب اس کا یہ روپ دیکھ کر خواہ خود کو کوسنے لگی تھی۔ ابھی سختی کب کی ہے میں نے جو آپ کا سانس رکنے لگا ہے؟ اس نے واپس آنکھیں کھول کر برہم لہجے میں کہا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ پہلی دفعہ وہ غصے میں آ گیا تھا۔
اور اتنا لیٹ ہونے پر غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ آج وہ اس کے لیے ہی جلدی آیا تھا تاکہ اسے باہر لے جا سکے، اس کے کچھ شکوے دور کر سکے، اسے محسوس کروا سکے کہ وہ اسے کتنا چاہتا ہے۔ صرف اسی کے لیے اب تک وہ اس سے پرے ہے، ورنہ وہ کہاں آسان ہے کہ محبوب دسترس میں ہو اور پھر بھی انجان ہو۔ مجھ سے روڈلی بات کریں گے تو مجھے رونا آئے گا۔ اس نے اس کے لہجے میں برہمی محسوس کی تو وہ گرفت سخت کو بھلا کر بولی تھی، ابھی کل رات ہی تو وہ کتنا نرم ہوا تھا، اور وہ چاہتی بھی تو تھی کہ وہ یوں ہی ہمیشہ نرمی سے اسے ٹریٹ کرے۔ ہاں ہاں ہاں، روڈلی؟ سیریسلی محال؟ میں نے کیا روڈنیس دکھا دی تمہیں؟ روڈنیس اور لاپرواہی کا نوٹس تو تم نے مجھے دیا، پتہ بھی ہے شام 5 بجے سے تمہارا انتظار کروں، اور اب وقت دیکھو۔ اب بھی یہ توقع کرتی ہو کہ میں کچھ نہ بولوں تو فائن۔ اس کے گرد سے ہاتھ ہٹاتا دھیرے سے مگر سخت لہجے میں کہتا اٹھ بیٹھا تھا، میں بھی تو آپ کا انتظار کرتی ہوں روزانہ، ایک دن وہ ذرا سا انتظار کرنے پر آپ یوں ناراض ہوں گے؟ البتہ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے۔ وہ اسے رخ پھیر کر بیٹھا دیکھ کر خود بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ یوں اس کے رخ پھیرنے سے اس کا ننھا سا دل ڈوبنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں، جس کا ایک لمیٹڈ انتظار ہوتا ہے، مگر تم… خیر چھوڑو، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے آج تک مجھے لامحدود انتظار پہ ہی چھوڑ رکھا تھا، اور اس انتظار کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی ہو۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں کہتا اسے حیران کر گیا تھا۔ زارق، ایم سوری، مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ آپ کو اتنا برا لگے گا۔ وہ اس کے اکھڑے لہجے اور رویے کو محسوس کرتی نم آواز میں بولی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ ان چند دنوں میں ہی وہ اس کے لیے کتنا اہم ہو گیا تھا۔ اگر اس طرح روٹنے کا اسے پتہ ہوتا تو وہ کبھی گھر سے قدم اس کو بغیر بتائے نہ نکالتی۔ ابھی بھی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ذرا سا آگے کھسک کر اس کے قریب ہوئی تھی اور اپنا سیدھا ہاتھ اس کے گرد باندھ کر سر اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ زارق اس کی پیش قدمی پہ حیران ہوتا اس کا نازک ہاتھ اپنے پیٹ میں محسوس کر کے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھنے لگا تھا، مگر چونکا تو تب جب اس کی نظر اس کے ہاتھ کی انگلی میں چمکتی اس انگوٹھی پہ گئی تھی۔ وہ پل بھر میں مزید حیران ہوا تھا۔ میں نے کب کہا کہ تم مجھے سوری کرو؟ وہ اس سے ناراض تو بالکل نہیں تھا، مگر اب اس کا منانا اسے اچھا لگنے لگا تھا، تو وہ جان بوجھ کر بولا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر اور خیال محسوس کر کے اس کا دل اطمینان سے دھڑکنے لگا تھا۔ تو آپ نے منہ کیوں اس طرف کیا اور اٹھ کر بیٹھ بھی تو گئی ہیں؟ مجھے دل کے ساتھ یوں ہی اس سے دل لگی بولی تو اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ نہیں جاؤں گی، آئندہ کبھی بھی کہیں بھی، اپنے گھر میں بھی نہیں جاؤں گی، وہ مزید بولی تو اس نے اپنی ہنسی کو بمشکل قابو پایا تھا۔ اب میں نے ایسا تو نہیں کہا، اپنے ہاتھ ہٹاؤ، مجھے ماما کے پاس جانا ہے، وہ بھرپور سنجیدگی کے ساتھ بولا تو محال نے اسے گھورا تھا۔ ہٹا لیں خود ہاتھ، میں تو نہیں ہٹانے والی، اور ماما کے پاس کیوں جانا ہے؟ یہ میرا ٹائم ہے۔ اس کا بے تکا جواب محال کو برا لگا تھا، تبھی وہ چڑھ کر بولی تھی۔ ایک تو اسے پہلی بار منا رہی تھی، اوپر سے نخرے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ آر یو شیور کہ یہ تمہارا ٹائم ہے؟ اس کا ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتا بھرپور زور دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رخ اب بھی دوسری طرف تھا۔ میرا مطلب ہے جب تک آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ دیتے کہ کوئی ناراضگی وغیرہ نہیں ہے تبھی آپ کو جانے دوں گی، ورنہ نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ پہ اس کی مضبوط گرفت محسوس کر کے اب بھی مضبوط لہجے میں کہا تھا، جبکہ وہ اپنا سر اس کے کندھے سے ہٹا کر اس نے ذرا سا پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی۔ کیوں خواہ پیچھے پڑ رہی ہو؟ ہاں سو جاؤ نا، نیند آ رہی ہے ویسے بھی تمہیں، وہ خلاف عادت ذرا تیز لہجے میں بولا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے گرد سے ہٹا کر دور کیا تھا۔ مال جو اس سے اچھے جواب کی توقع کر رہی تھی، اس کا تیز لہجہ اور آہانت بھرا انداز دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ماما تو کہتی ہیں کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر آج تک مجھے ان کی بات صحیح ہی نہیں لگی ہے، وہ صرف میرا دل رکھتی ہیں، وہ بھیگی آنکھوں سمیت نم لہجے میں کہتی اس سے پیچھے ہوئی تھی اور بیڈ سے اترنے لگی تھی۔ اس کے رویے نے اور چلانے پر وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ ارے، اس کے جملے پر حیران ہوا تھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، آج تک تو اس نے کب اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کی محبت ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ پاؤں میں چپل اڑستی خفا خفا لہجے میں بولی تھی۔ بیٹھو تو صحیح میرے پاس۔ وہ ایک دم بوکھل آ گیا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ کے خواہ پیچھے پڑ گئی ہوں، مجھے سچ میں ہی سونا چاہیے۔ اب میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ میں ماما کو بلا لوں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ جب سے میں آئی ہوں آپ مجھے ڈانٹتے پہ ڈانٹے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈال کر ہاتھ کے پشت سے آنسو صاف کرتی ہوئی مستقل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ تم نے جو رنگ پہنی ہے اس کا کیا مطلب لومال؟ وہ اس کی دھمکی کو نظر انداز کیے بھرپور سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس نے آج تک اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ کی انگلی میں خاص رنگ دیکھ کر وہ تھوڑا کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ شاید اس نے ویسے ہی پہن لی ہو۔ وہ ایک بار اس سے خود سب سننا چاہتا تھا۔ میری غلطی تھی کہ میں نے پہن لی اور سوچا شاید اب سب ٹھیک ہو جائے۔ میری ہی غلطی تھی کہ فرسٹ نائٹ میں نے اتنا غلط کر دیا آپ کے ساتھ کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہے، مگر اس رنگ کا مطلب یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ محسوس کرنا چاہتی ہوں، مگر آپ ہی اپنی آنا کا مسئلہ بنا رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مگر میں آپ سے معافی مانگ لوں گی، یہ مجھ سے بیگانگی اختیار مت کیا کرے، زندگی تنگ لگنے لگتی ہے مجھے۔ بہت عرصے بعد میں نے زندگی کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے، دل چاہا ہے کہ میں سب کچھ انجوائے کروں، مگر آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کچھ ٹھیک ہو۔ للک نے بھی جھوٹ کہا تھا، آرزم نے بھی جھوٹ کہا تھا، ماما نے بھی جھوٹی تسلیاں دی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو مجھے یوں میری حال پر نہ چھوڑتے، مجھے ہر باری چھوڑ کر اپنی سوکن کے پاس نہ چلے جاتے۔
وہ بیڈ کے پاس کھڑی اسے ایک ہی بار میں سب کہہ کر اپنی جان چھڑا چکی تھی. اب صاف یہ کہنا تھا کہ میرا ہاتھ چھوڑو اور مجھے جانے دو. مگر وہ ڈھیٹ. تمہیں اتنا بولنا آتا ہے؟ مجھے تو بالکل نہیں پسند اتنی بولنے والی لڑکیاں محل. اسے زبردستی اپنے پاس واپس بیڈ پہ بٹھا چکا تھا. یہ بھی صحیح ہے. وہ رخ موڑ گئی تھی. کچھ بولا بھی تو اسے دل چلانے کے لیے بولا تھا. اور یہ کس نے کہہ دیا کہ تم نے کوئی غلطی کی؟ تم نے تو آج تک کوئی غلطی نہیں کی، اور اگر کبھی کرو گی تو مجھے کچھ برا نہیں لگے گا. کس بات کی غلط فہمی کا شکار ہوں میں؟ کسی کا بھی نہیں. میں بس پریشان تھا. تم نے جو قدم اٹھایا تھا وہ غلط تھا، انتہائی غلط. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اس کا اندازہ ہے کہ میرا کیا ہوتا؟ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا اور اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا تھا. میں بس یہ چاہتا تھا کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو مجھ سے ایک بار شیئر کرتی. ڈیفینیٹلی میں تمہیں سنتا، سمجھتا، تمہیں وقت دیتا. اور میں نے چھوڑا کب؟ میں نے تمہیں بھرپور وقت دینے کی کوشش کی ہے. مجھے لگا تھا کہ تم اس شادی کے لیے خوش نہیں تھی، یا یہ شادی چاہتے ہی نہیں تھی، یا میں تمہیں پسند نہیں تھا. پتہ نہیں کیا کیا خیال آتے تھے. وقت دیا تمہیں تاکہ تم سچویشن کو خود ہینڈل کر سکو. اگر تمہیں نہ چھوڑتا یوں اور تم پہ اپنی کرتا تو تم ابھی جو اتنا بولی ہو کبھی میرے سامنے نہ بول پاتی. سمجھ رہی ہو میری بات؟ اس کے یک ٹک دیکھنے پر اس کے سامنے ہاتھ ہلاتا بولا تھا تو وہ ایک دم واپس ہوش میں آئی تھی اور زور و شور سے سر اس بات میں ہلایا تھا. اور محبت کی بات کر رہی ہوں. محبت کرنا میرے بس میں تھا، جو میں نے بے شمار کی، ہر وقت کی ہے. مگر تم پہ اپنا زبردستی مسلط کرنا میرے بس میں نہیں تھا. اس کے ہاتھ تھام کر وہ شدت جذبات سے بولا تھا. اس کی آنکھوں میں سچائی نمایاں دیکھ کر محال نے نظریں چرائی تھی. آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ زارق. پتہ نہیں اس رات کیا ہوا. مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے محال. تم ٹھیک ہو، میرے کمرے میں میرے پاس ہو. میرے لیے یہی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ. مگر مجھے کچھ کہنے تو دینا. اس کی شیریں اور نرم لہجے پر حیران ہوتی بمشکل بولی تھی. اس کے تمام انکشاف نے اس کا دل بہت ہلکا کر دیا تھا. وہ دل سے مسکرا رہی تھی. اگر اظہار میں کچھ کہنا ہے تو کہو، ورنہ مجھ سے یہ یقین دلانے دو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. اس کا سنجیدہ لہجہ ایک دم بدلا تھا. اس کی آنکھوں میں جو جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر وہ نظریں جھکا گئی تھی. مگر میں تھک گئی ہوں. پورا دن ماما نے گھما کر تھکا دیا. وہ پیغام دیتی آنکھوں اور معنی کے اس جملے کو سمجھتی تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی. آج پوری رات ماما کا بیٹا تمہیں اپنی محبت سے سکون محسوس کروانا چاہتا ہے. اس کے مہکتے وجود کو وہ قریب ہوتا اپنے سر اس کے نازک کندھے پہ رکھتا وہ مخمور لہجے میں بولا تو محال نے سانسیں بمشکل نیچے اتارا تھا. سچ میں زارق؟ جب کوئی راہ نہ دکھی تو وہ چہرے پر آتے رنگ چھپاتے منمنائی تھی. پھر بھاگنا چاہتی ہو مجھ سے؟ اسے آرام دہ محسوس نہ کر کے زارق نے اس کے کندھے پہ سے سر ہٹایا تھا اور اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار دیکھے تو مسکرا گیا. اس کی غیر ہوتی حالت پہچان کیا تھا. تبھی اٹھ کر اس نے بیڈ کے دونوں طرف رکھی لیمپ بند کی تھی. وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنساتی دھڑکتے دل کے ساتھ سہمی نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی جو لائٹس بند کر کے اس کے قریب ہی آ رہا تھا. محل، میرے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ محسوس کرنا چاہتی ہوں نا؟ اس نے واپس سے اس کے ہاتھ تھام کر اس کا ہی جملہ اس سے بولا تھا. جی. اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا. ابھی خود ہی تو اس نے یہ بات اس سے کہی تھی. اتنی جلدی کیسے اپنی ہی کہے گئے جملے سے انکاری ہو سکتا تھا؟ ہر پل میرے ساتھ، میرے پاس رہو. اس کے ماتھے پہ جھکتا پرحدت لمس چھوڑتا ہوا بولا. وہ آنکھیں بند کیے دھڑکتے مگر پرسکون احساسات کے ساتھ اسے محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ہر پل کو محسوس کرنے کی چاہ میں وہ اس کی محبت میں بھیگتی چلی گئی تھی. ظہر کا وقت تھا جب وہ کمرے میں بیٹھی گھڑی پر بار بار نظریں دوڑا رہی تھی. ابھی 5 منٹ پہلے ہی آمنہ بھی اس کے پاس سے اٹھی تھی اور شہر کی مارکیٹ گئی تھی، جبکہ مسٹر شاہ نہ جانے صبح سے کہاں کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھے. اسی وقت اس نے خود کو تنہا محسوس کیا تھا. الماری سے اس نے ضروری چیزیں اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالی تھی اور بیڈ سے اٹھ گئی تھی. کالی شال جو اس نے الماری سے نکال کر صوفے پر رکھی تھی اسے خود پہ اڑا دیا تھا اور ہینڈ بیگ کندھے پہ ڈالا تھا. اپنا کمرہ بند کر کے وہ باہر آئی تھی اور جلدی سے سیڑھیاں اتری تھی. دوپہر ہونے کے باعث تمام ملازمین کھانے کے لیے اپنے کوارٹرز میں گئے ہوئے تھے. یہی اچھا موقع تھا جس وقت وہ سکون سے کسی کو بغیر بتائے چھپ کر مسٹر شاہ کی نظروں سے دور جا سکتی تھی. لاؤن سے مین گیٹ تک کا سفر اس نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں کیا تھا. گیٹ سے باہر آ کر اس نے تیز قدموں کے ساتھ گلی کو پار کیا تھا اور مین روڈ تک آئی تھی. گرمیاں جوبن پہ تھیں. کڑکتی دھوپ پہ چرند پرند بھی اپنے گھونسلوں میں جا بیٹھے تھے. دوپہر میں اس قدر دھوپ محسوس کر کے اس کا ماتھا جل اٹھا تھا، جبکہ سر میں درد کی ٹیسیں دوبارہ شور اٹھانے لگی تھیں. اس نے یہ قدم بڑی مشکل سے اٹھایا تھا. آج وہ جان بوجھ کے گھر سے باہر نکلی تھی. وہ خود کو اپنے گھر میں بھی محفوظ نہ سمجھ رہی تھی. دونوں طرف سے دکھ ملنے کے بعد اس کا چھوٹا سا دل اب حوصلہ ہار چکا تھا. وہ بری طرح اعظم اور مسٹر شاہ کی طرف سے مایوس اور بدگمان ہو گئی تھی، جبکہ اب دل جو تھا وہ بھی مر چکا تھا. مسٹر شاہ سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود وہ دل پہ پتھر رکھ کر یہاں بیچ چوراہے پہ کھڑی تھی، جبکہ اعظم کی طرف سے نظر اندازی اور مستقل بیگانگی بے جان کر کے اس کا دل دکھ سے بھر چکا تھا. اب وہ خود کو ہی کوس رہی تھی کہ کیوں اس نے اس سے بے پناہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، جس کی نظر میں اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں. جب اس کے قریب آٹو آ کر رکا تو وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی. جی باجی، کہاں جانا ہے؟ وہ اس شخص کی آواز پر چونکی تھی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی. کہاں جانا ہے باجی آپ کو؟ جب رکشے والا تیز آواز میں بولا تو وہ گھبرائی تھی.
وہ ہاسٹل وہ بمشکل بول پائی تھی. یہ پوری زندگی میں پہلی دفعہ تھا کہ وہ کسی کو یوں اکیلے فیس کر رہی تھی، ورنہ وہ بچپن سے مسٹر شاہ کے ہمراہ ان کی بڑی سی گاڑی میں ہی ہوتی تھی. رکشے والے کے اشارے پہ وہ رکشے میں بیٹھی تھی. اس نے اپنے چہرے پر آنے والے آنسو صاف کیے تھے اور دل میں دعائیں پڑھنے لگی تھی. روڈ پہ چلتی گاڑیوں اور ہاسٹل اور شور نے بھی اسے نہیں چونکایا تھا. بے دلی سے اپنی منزل کا انتظار کرنے لگی تھی. آ گیا باجی. رکشے والے نے جب ایک ہاسٹل کے پہ رکشہ روکا تو اسے ایک بار پھر خیالوں سے باہر آنا پڑا تھا. شکریہ بھائی. اس نے ایک پرانا ہرا نوٹ نکال کر اس کو دیا تھا اور ہاسٹل کی عمارت کو دیکھنے لگی تھی. اسے یہ علاقہ کافی خاموش اور سنسان لگا تھا. جہاں کوئی زیرو اسے دکھائی نہیں دیا تھا. پہلی بار وہ مجبور ہو کر اس جگہ آئی تھی. وہ مرے قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ عمارت کے بیرونی گیٹ کی طرف آئی تھی. وہ یہاں آ تو گئی تھی مگر دل انجانے خوف میں گھرا ہوا تھا. جی بی بی کون؟ گیٹ پہ کھڑے چوکیدار نے اسے روکا تو وہ بت بن گئی تھی. آخر کیا جواب دے؟ وہ مجھے یہاں رجسٹریشن کرانی ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے. کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ اتنا ہی بول سکی تھی. CNIC؟ چوکیدار کے دوسرے سوال پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. پھر بیگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد اسے CNIC تو نہ صحیح مگر اس کی کاپی ضرور مل گئی تھی. اس نے وہ انہیں دکھائی تھی جس پر اسے اندر جانے کی اجازت ملی تھی. بس سچ شکر ادا کر کے اس کے گیٹ سے باہر اندر داخل ہوئی تھی. اندر آتے ساتھ ہی اسے اس گرل ہاسٹل کا ماحول کچھ عجیب سا لگا تھا. وہ آگے بڑھتی چادر کو صحیح کرتی ریسیپشن کی طرف گئی تھی. وہ یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ ریسیپشن پہ جا کر بے تکا بولی تو ریسیپشن پر کھڑی لڑکی عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی. کون لڑکی ہے یہ؟ ریسیپشنسٹ کالی چادر میں چھپے اس کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھ کر مبہوت ہوئی تھی. اتنا حسن اس نے پورے ہاسٹل میں پہلی دفعہ دیکھا تھا. وہ کچھ بولنے والی ہی تھی جب اس ریسیپشنسٹ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اندر ایک آفس نما روم میں لے آئی تھی. مام، یہ یہاں رہنے آئی ہے. بہت سی ضبط کیے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھی کوئی 50 سال کے قریب ایک عورت سے بولی تھی. لیلک میک اپ میں لدی اس عورت کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی. بالکل، یہاں آؤ. کیا نام ہے تمہارا پیاری لڑکی؟ ریسیپشنسٹ نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ دھیرے سے قدم اٹھاتی کرسی پہ بیٹھ گئی اور اپنا نام بتا گیا تھا. بہت پیارا نام ہے. کیا کرتی ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ خاتون اس کے خوبصورت چہرے پہ نظریں جمائے نرمی سے بولی تھی تو لیلا کچھ لمحے پرسکون ہوئی تھی. میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. مجھے رکشے والے نے ہاسٹل چھوڑ دیا. کیا میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ وہ چاہتی تو ہاسٹل میں بھی رک سکتی تھی، ہوٹل میں بھی رک سکتی تھی مگر اب وہ باہر کے ماحول سے ڈر چکی تھی، اس لیے خود گرلز ہاسٹل آئی تھی. بالکل یہاں رہ سکتی ہو. جاؤ اسے کمرے میں چھوڑا. وہ لمحے بھر میں اس سے بنا کچھ پوچھے راضی ہو گئی تھی. لیلک تو اتنی جلدی کام بننے پر حیران ہی ہو گئی تھی. لیکن میں ابھی اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی. مجھے ابھی باہر جانا ہے. میں پھر یہاں آ جاؤں گی. وہ کوئی اور لڑکی اسے کمرے میں لے جانے کے لیے لینے آئی تو وہ جلدی سے بولی تھی. کہاں جانا ہے؟ اس خاتون نے بھویں اچکائی تھی. ہاسپٹل. لیکن ہاسپٹل کے بعد میں یہیں آؤں گی. اس نے سوچا تھا کہ پہلے وہ ہاسٹل جائے گی پھر ہاسپٹل سے اپنا چیک اپ کروا کر واپس ہاسٹل چلی جائے گی. ہاسپٹل کیوں؟ وہ اس خاتون کے اگلے سوال پر پریشانی میں گھر گئی تھی کہ کیسے اسے بتائے. بولے بھی بیٹا گھبراؤ مت. اس خاتون نے اس کے چہرے پر چھائی پریشانی اور گھبراہٹ بھانپ لی تھی تبھی اسے پرسکون کرنا چاہا تھا. میں لیڈی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانا چاہتی ہوں اس لیے. وہ بات کو گھماتے ہوئے بولی تھی. اصل میں تو اسے شرم نے آ گھیرا تھا. تم پریگننٹ ہو؟ اس نے ان کے سوال پر زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا. اس خاتون کے چہرے پر کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑے تھے مگر وہ ضبط کر کے بمشکل مسکرا کر بولی تھی. تم ابھی کمرے میں آرام کرو. شام میں ڈاکٹر کے پاس تمہیں لے جائیں گے. ابھی دھوپ کس قدر ہے، خود بھی گرمی سے لال ہو رہی ہو. لیلک نے کچھ سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا اور کرسی سے اٹھ گئی تھی اس بات سے انجان کہ وہ کہاں پھنس گئی ہے. اسے اس کا کمرہ دکھاؤ لڑکی. خاتون کی باروب آواز پر دوسری لڑکی اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر لے گئی تھی. یہ تو پریگننٹ ہے میم. تو کیا ہوا؟ کچھ دن رکھو، اس کے لیے میڈیسن ارینج کرو، خود ہی ختم ہو جائے گا. بات نہیں بنی تو ہاسپٹل لے جائیں گے. اس کے بعد صاحب کو فون کرو اور اس کی لڑکی کی ایک تصویر کھینچ کر صاحب کو واٹس ایپ کر دو کہ کیا ارینج ہے. وہ عورت اس کے کمرے میں جانے کے بعد ریسیپشنسٹ سے بولی تھی. لیلک جو اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی مگر اپنی گھڑی بھول جانے پر اس لڑکی کو کوریڈور میں چھوڑتی گھڑی لینے کے لیے واپس آئی. آفس روم کی طرف آئی تھی مگر اندر سے آتی آواز نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا دی تھی. منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ زلزلے کی زد میں آ گئی تھی. دل تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا تھا. وہ تھکے ہارے گھر لوٹے تو گھر میں آمنہ بی کو نہ پا کر وہ نامعلوم بے چینی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے لیلک کے کمرے کی طرف بڑھے تھے. لیلک کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے. آج صبح سے ہی وہ آفس کے کسی کام سے باہر تھے. اس کے بعد انہوں نے ارجنٹ اپنے لیلک اور آمنہ بی کے کینیڈا جانے کے لیے ٹکٹ کروائے تھے کہ جو کہ آج سے 2 دن بعد کے تھے. وہ جلد از جلد اسے اس ملک سے دور لے جانا چاہتے تھے. یہاں انہوں نے صرف اپنے کھوئے ہی کھوئے تھے. اب لیلا کو کھونے کے ڈر سے وہ بے حد پریشان رہنے لگے تھے. اسے کھونا مطلب زندگی کھونا تھا. اس کے کمرے میں پہنچ کر جب انہوں نے کمرہ خالی دیکھا تو ان کا دل دھڑک اٹھا تھا جبکہ ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. لیلک، وہ تیز آواز میں چیختے ہوئے کمرے سے منسلک بالکنی اور باتھ روم کو کھنگالتے ہوئے غصے سے کمرے کو دیکھنے لگے تھے. اس کا ایک دفعہ پھر دور جانا وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے تھے. وہ کمرے سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے تھے جب ان کی نظر سائڈ ٹیبل پہ رکھے ایک پیج پر گئی تھی.
ڈیڈ، میں جا رہی ہوں آپ سب سے دور. یہ سوچ کر پریشان مت ہونا کہ میں اعظم کے پاس جا رہی ہوں آپ کو چھوڑ کر. نہیں، میرے لیے ہر چیز سے زیادہ آپ اہم تھے، تبھی میں نے آپ کو اول آپشن رکھا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ میرا آخری آپشن ہی ختم کر دیں. میں آپ دونوں سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ دونوں کو ہی میری قدر نہیں ہے. مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بالکل مت کیجیے گا. میں اپنی ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں جہاں مجھے سکون سے سونے دیا جائے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. صفحے پر لکھی تحریر پڑھ کر ان کی آنکھ بھیگ چکی تھی. انہوں نے وہ صفحہ دل سے لگایا تھا. تم اپنی ماں کے پاس مت جاؤ. تمہاری ماں تو بے وفا تھی، بے حد محبت اور تمہیں دینے کے بعد بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جس کے لیے میں نے اپنا اکیلا اہم رشتہ کھویا تھا. اس کی بے وفائی کے بعد اب تمہاری بے وفائی میں برداشت نہیں کر سکوں گا. لیلک، تمہاری ماں دوسری دنیا میں ہے. میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گا کبھی بھی. بس ایک بار میرے پاس آ جاؤ. تمہیں نہیں پتہ یہاں کے حالات کیسے ہیں میرے بچے. انہوں نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے تھے، پھر الٹے قدم باہر کی طرف بھاگے تھے. گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے گاڑی کو دوڑایا تھا. آپ یہاں؟ وہ تیار ہو کر یونی کے لیے نکل رہی تھی جب تعمیر اسے اندر آتا دکھائی دیا تھا. وہ تیزی سے اس کی جانب پہنچی تھی، مگر وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اسے جواب بھی نہ دے سکا تھا، اور اسے دیکھے بنا جس مقصد کے تحت آیا تھا اس کے لیے بھاگتا وہ اعظم کے کمرے کی جانب گیا تھا. سچ شکر تھا کہ نور جہاں بیگم کمرے میں تھی، ورنہ اسے یوں اس طرح دیکھتی تو نہ جانے کیا مطلب اخذ کرتی. اعظم. وہ کمرے کا دروازہ بنا نوک کیے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا اور اسے پکارا تھا. تم یہاں کیسے دوست؟ 2 دن بعد آتے نا تم پاکستان. وہ جو لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ رہا تھا اس کو اچانک کمرے میں دیکھ کر شوق ضرور ہوا تھا. لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا تھا. تمہیں مجھے دیکھ کر خوشی محسوس نہیں ہوئی؟ وہ چڑ کر بولا تھا. بہت اچھا لگ رہا ہے، ناشتہ باہر کرتے ہیں. وہ کوٹ پہنتا تعمیر سے کہتا مکمل یونی جانے کے لیے تیار تھا. میرے پاس وقت نہیں ہے اعظم، مجھے لیلک کے گھر کا ایڈریس تو جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ فوراً ہی اصل مدعے پر آیا تھا. اس کی کوئی فضول بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا. رات سے اس کو جو حقیقت معلوم ہوئی تھی اس کے بعد وہ جلد از جلد اسی سچائی تک پہنچنا چاہتا تھا. وہ لیلک کے ذریعے اپنے چھوٹے بابا تک پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے گھر جانا ہی سب سے آسان حل تھا. جبکہ کچھ تصویریں اس نے اپنی گاڑی میں رکھ لی تھی تاکہ دوبارہ دیکھ کر یقین دہانی کر سکے. میں نے کہا تھا دامیر، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تم بیچ میں مت پڑو یار. اعظم نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا تھا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے پرسنل میٹر میں انوالو ہونے کا. میری طرف سے تمہاری لائف میں کچھ بھی چل رہا ہو نہیں پڑتا فرق، مگر جتنا کہہ دیا اتنا فیور مجھے پرووائڈ کرو. ہری اپ. اس نے سخت لہجے میں اس طرح بولا کہ اعظم کو حیرت ہوئی تھی. کل شام تک تو وہ اسے نہ جانے کیا کیا باتیں سمجھا رہا تھا، اور اب تو پھر تمہیں کیوں چاہیے ایڈریس؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا تو دامیر کو نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ گیا تھا. وہ چاہتا تھا نرمی سے بات نبٹ جائے، مگر اسے مشکل لگ رہا تھا. تم نے دینا ہے کہ نہیں؟ دامیر کے سوال پر اعظم نے لمحے بھر کو رکا تھا. بالکل نہیں. تو تم نہیں دے رہے اعظم؟ اس کا انکار کرنے پر دامیر کو لمحے بھر کے لیے وہ ناگوار گزرا تھا. بہت مشکل سے اس نے اپنے غصے پر قابو پایا تھا. ایبسلیوٹلی ناٹ. اعظم کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ رکا نہیں تھا بلکہ الٹے قدم لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا. اعظم نے اس کا خفا ہونا محسوس کیا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے، مگر وہ خود کل سے بے حد پریشان تھا. آج شام وہ یونی کے بعد خود کو لیلک سے ملنے جانا چاہتا تھا. اس کی طرف سے خاموشی نے اسے انچاہے خوف میں مبتلا کر دیا تھا. دامیر. ہیلو. وہ نیچے گیٹ کی طرف آیا تو عریہ جو گیٹ کے پاس کھڑی اس کی گاڑی سے لگی ہوئی تھی اس کو آتا دیکھ کر ایک بار پھر اسے مخاطب کر گئی تھی. بولو. اس نے پہلی بار اتنے غصے سے اسے جواب دیا تھا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا. مجھے یونی چھوڑ دیں، میرا پوائنٹ مس ہو گیا. اس کے بولوں پر عریہ کو بہت برا محسوس ہوا تھا. نہ جانے اس نے کس دل سے جملہ مکمل کیا تھا. وقت نہیں ہے میرے پاس، چھٹی کر کے گھر میں آرام کرو. گاڑی میں بیٹھتا برہم لہجے میں کہتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. عریہ مارے حیرت سے اس کے جملے پر شاک رہ گئی تھی، جبکہ اگلے لمحے وہ گاڑی اڑا کر لے گیا تھا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویری لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.